اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے و اور ان اگر کن تم ہو تم فی ریبم شک میں مما اس سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی اوپر عبدینا اپنے بندے کے فاتو تو پس تم سب لے آؤ بصورتن کوئی صورت من مثلی ہی اس جیسی ودعو اور تم سب بلا لو شہداکم اپنے حمایتیوں کو من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان اگر کن تم ہو تم صادقین سب سچے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنی حمایتیوں کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں اور قرآن مجید کو جھٹلانے والوں سے خطاب کیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کی صداقت کے بارے میں، وحی کے اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو پھر تم سب مل کے اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ شک کے بارے میں یہ ہے کہ شک کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی حکم کو ماننے کا ہمارا دل نہیں چاہتا اور ہمارا نفس اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہم اللہ کے اس حکم پر اعتراض کرتے ہیں، شک کرتے ہیں۔ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے میں شک انہی کو تھا جو ان تعلیمات کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتے تھے اور وہ اس بارے میں مختلف شکوک و شبہات کا شکار تھے اور برملا کہتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے یا کسی سے لکھوا لیا ہے یا کسی سے مدد لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے تو پھر ٹھیک ہے تم اس جیسا کوئی کلام بنا لاؤ۔ اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 اور مقامات پر بھی کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 14 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں اور سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیلنج کیا ہے، لیکن اس کا جواب نہ کفار اس دور میں دے سکے تھے نہ ہی آج تک کوئی اس کا جواب دے پایا ہے۔ تو یہ قرآن کی ایک اعجازی حیثیت ہے، یہ ایک معجزہ ہے جسے کفار اس دور میں بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے اور آج بھی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار، یہ دستور ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ایسی چیز ہی بطور معجزہ دی جاتی تھی جس کی ان کے زمانے میں دھوم مچی ہوتی تھی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اپنی انتہائی بلندی پر پہنچا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے جو جادو کی طرح سے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جو طب کے بارے میں تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی اور فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اس دور کے شعراء میں آپس میں شاعری کے باہمی مقابلے ہوتے رہتے تھے اور جس کا کلام بہترین قرار دیا جاتا تھا اس شاعر کا کلام کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا انکار کرنے والوں اور قرآن کے بارے میں شک کرنے والوں کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر تم ایک صورت بنا کر لے آئے تو پھر تم اس قرآن کو جھوٹ اور بہتان کہنے میں حق بجانب ہوگے، اور اگر تم ایسی صورت پیش نہ کر سکے اور عاجز آ گئے تو تمہاری یہ بے بسی قرآن حکیم کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کی ایک واضح دلیل ہوگی۔ آیت نمبر 24 ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا تم سب کر سکو، ولن اور ہرگز نہ تفعلوا تم سب کر سکو گے، فاتقوا تو پھر تم سب ڈرو،
النار التی اس آگ سے جو وقودھا اس کا ایندھن الناس لوگ والحجارہ اور پتھر ہیں اعدت تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ ہے پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پچھلی آیت میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا تھا کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بنا لاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی علم تھا، اللہ جانتے تھے کہ ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے اور انسان اس کی قدرت اور اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ اسی لیے اس آیت میں فرمایا کہ پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم ایسا ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی اگر تم قرآن حکیم کے مقابلے کا کلام نہیں بنا سکتے اور تم اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنی جانوں پر رحم کرو تاکہ وہ تمہیں اس آگ سے نجات دے دے جو شعلے مارنے والی ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ قرآن کو مانے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیے بغیر ہرگز کوئی شے آگ سے بچانے والی نہیں ہے، یعنی جہنم سے بچانے والی کوئی شے نہیں ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو جو یہ چیلنج کیا، 5 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام بنا لاؤ۔ تو یہ چیلنج اللہ نے کیوں کیا؟ ان پر حجت تمام کرنے کے لیے، کہ اگر ان واضح دلائل کے بعد بھی اگر کوئی اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے اور قرآن کا انکار کرتا ہے تو اسے اس دوزخ کے عذاب سے ڈر جانا چاہیے جس کا ایندھن انسان ہی نہیں بلکہ پتھر ہیں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو پتھر مراد ہیں، اس سے مراد پتھر کے وہ بت ہیں جن کی عبادت کی جاتی رہی ہے، جن کو پوجا جاتا رہا ہے۔ اور علماء کے اس قول کی تائید سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 98 سے ہوتی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا بلا شبہ تم اور وہ جن کی اللہ کے ماں سوا تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔ پھر فرمایا اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی دوزخ ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی لائی ہوئی شریعت کو اور اللہ کے کلام کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جہنم آج بھی تیار ہے؟ جہنم کے وجود پر بہت سے دلائل ہیں۔ ایک تو اس آیت کی روح سے بھی جہنم آج بھی موجود ہے، پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم بنائی جا چکی ہیں اور موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ ہم نے ایک زوردار دھماکہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتھر کی آواز ہے جو اب سے 70 سال پہلے جہنم کے بالائی کنارے سے پھینکا گیا تھا اور اب یہ جہنم کی تہہ میں گرا ہے جس کی یہ آواز ہے۔ تو جہنم نہ صرف بنائی جا چکی ہے بلکہ مزید بھڑکائی جا رہی ہے اور قیامت تک یہ مزید بھڑکتی رہے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 25 ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وبشری اور خوشخبری دے دو الذین ان لوگوں کو جو آمنو سب ایمان لائے، وعملو اور ان سب نے عمل کیے، صالحاتی نیک، انا بے شک لہم ان کے لیے جناتین باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے انہار نہریں، کلما جب بھی رزقو ان سب کو دیا جائے گا، منہا ان سے، من ثمراتن کسی پھل سے، رزقن رزق، قالو وہ سب کہیں گے
حاذا یہ الذی وہی ہے جو رزقنا ہم رزق دیے گئے من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا میں، و اور اوتو وہ سب دیے جائیں گے بہی اس سے متشابہہ بالکل ملتا جلتا، و اور لہم ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہیں مطہرہ پاکیزہ، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں انکار کرنے والوں کے لیے برے انجام یعنی جہنم کا تذکرہ ہے، وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری بھی ہے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں یعنی کافروں کی سزا کا ذکر کیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جزا کا ذکر کیا تاکہ مومن اللہ کے عذاب کا خوف بھی رکھیں اور اللہ کی رحمت کی رغبت بھی رکھیں۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جن لوگوں نے دل سے ایمان کو قبول کیا اور اس کی تصدیق کی، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی صرف زبان سے ایمان کا اقرار نہیں کیا بلکہ عمل صالح سے اپنے ایمان کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو صالحات قرار دیا ہے کیونکہ ان کے ذریعے سے ہی دنیا اور آخرت کی زندگی کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی ایمان جنت تک پہنچانے والا ہے، اور پھر عمل صالح اس جنت میں بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں۔ عمل صالح کے بغیر ایمان اور ایمان کے بغیر عمل صالح کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ضرور ذہن میں رکھیں کہ عمل صالح یعنی نیک عمل صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے۔ کوئی عمل جو سنت کے خلاف ہو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے کیا گیا ہو وہ بھی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیک عمل کی قبولیت کی دو ہی شرائط ہیں کہ ایک تو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا گیا ہو۔ پھر فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کہ یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یعنی جنت میں دودھ کی، صاف پانی کی، شہد کی اور عمدہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہیں، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے تھے، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ یعنی اہل جنت کو جب جنت کے پھل دیے جائیں گے تو وہ انہیں پہچان جائیں گے اور وہ یاد کریں گے کہ ہاں دنیا میں بھی ہمیں اسی طرح کے پھل دیے جاتے تھے، اور یہ شکر گزاری کے جذبے کے طور پر بھی کہیں گے، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے بھی کہیں گے، اور دنیا میں ان سے ملتے جلتے پھلوں کو یاد کر کے بھی کہیں گے کہ دنیا میں بھی اسی نام کے اور اسی شکل کے اور اسی رنگت کے پھل ہوتے تھے، لیکن جنت کے پھلوں کا ذائقہ دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں حد درجے بہترین ہوگا، ذائقے میں وہ لاجواب ہوں گے۔ اور اہل جنت میں ویسے تو ان کو ہر طرح کا رزق ملے گا، لیکن یہاں اس آیت میں خاص طور پر پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی ظاہری اور باطنی ہر عیب سے پاک ہوں گی،
ان کے اخلاق پاک ہوں گے، ان کی زبان، ان کی نظر پاک ہوگی، اور ان کے اخلاق کی پاکیزگی یہ ہے کہ وہ دلکش ہوں گی اور اپنے اخلاق حسنہ اور حسن اطاعت کے ساتھ اپنے شوہروں سے محبت کریں گی۔ اسی طرح وہ حیض اور نفاس سے، بول و براز سے، تھوک، بلغم اور بدبو سے پاک ہوں گی، اپنی جسمانی تخلیق میں بھی پاک ہوں گی، اور ان کے اندر کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کی جسمانی بدصورتی نہ ہوگی۔ وہ نیک صورت اور نیک سیرت ہوں گی، وہ نیچی نگاہوں والی ہوں گی اور ان کی نگاہیں اپنے شوہروں سے آگے نہ بڑھیں گی۔ اسی طرح ان کی زبانیں بھی ہر گندی بات سے محفوظ اور پاک ہوں گی۔ پھر فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ جنت میں بسائے جائیں گے ان سے جنت کبھی واپس نہیں لی جائے گی اور وہ وہاں ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے، ایسی زندگی جو ابدی ہوگی، ایسی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کے اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کا خیال تک گزرا۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، اور ہم سب کو جنت جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔